السلام علیکم، میں ہوں طیب کشمیری، آپ دیکھ رہے ہیں طیب کشمیری آفیشیل۔ میں اس وقت موجود ہوں تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال ڈڈیال میں، جہاں پہ جو مسلم ہینڈ کی جانب سے ایک آئی کیمپ جو ہے یونٹ قائم کیا گیا۔ آج اس کا جو افتتاح کیا گیا ہے راجہ سکندر علی کی جانب سے، جو چیئرمین ہیں فیسٹیول ڈڈیال کے اور کنٹری ہیڈ ہیں برطانیہ کے استنبول میں۔ آج ان کی جانب سے یہاں پر جو ہے وہ آئی یونٹ جو ہے اس کا افتتاح کیا گیا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت یہاں پر جو کرتی ہیں مریضوں کا، وہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نام کیا آپ کا؟ زین قیوم۔ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو یہاں پہ آئی کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے، آئی یونٹ جو ہے، اس کا کیا پروسیس ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جتنے بھی لوگ ہیں، مطلب میل فیمیل بچے سب، ٹھیک ہے، ان کی آئی سیٹ وغیرہ چیک کرتے ہیں، ان کا پراپر سارا چیک اپ ہوتا ہے۔ اگر کسی کو کیٹریکٹ وغیرہ ہے، یہ وہ ساری اسکریننگ وغیرہ ہوتی ہے یہاں پہ، پراپر سارا آئی کا چیک اپ ہوتا ہے ان کا، ٹھیک ہے۔ آپ ان کو میڈیسن وغیرہ بھی پرووائڈ کرتے ہیں؟ یس، ان کو جو ہوتا ہے، اگر کسی کو کنجکٹیوائٹس وغیرہ، مطلب آئی کے انفیکشنز وغیرہ ہوتے ہیں، ان کو ہم دیتے ہیں، ڈراپس وغیرہ دیتے ہیں۔ اگر کوئی اس کو زیادہ ایشو ہو، پردے کا ہو، فنڈس کا ہو، مطلب پیچھے آنکھ کا پردے کا یا کچھ بھی، کسی کو شوگر وغیرہ کی وجہ سے، تو ان کو ہم لوگ آگے جو ہے ریفر کرتے ہیں ڈفرینٹ جو ہوتا ہے نا، جس کا یہاں پہ علاج موجود نہیں ہے، اس کے لیے ہم لوگ ریفر کرتے ہیں۔ باقی سب گلاسز بھی دیتے ہیں نزدیکی، ڈراپس بھی دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ سارا چیک اپ فری ہوتا ہے یہاں پہ۔ چیک اپ فری ہوتا ہے؟ جس طرح ابھی ہم سرکاری اسپتال میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پر پرچی کی فیس کم از کم ہمیں 30 روپے کم از کم دینی پڑتی ہے، تو کیا اس آئی یونٹ میں آنے کے لیے ہمیں کچھ فیس دینی پڑتی ہے؟ نہیں، اس کی کوئی فیس نہیں، اس کی پرچی وغیرہ یہاں سے ملتی ہے، اور وہ فری ہے، ان کی فری آف کاسٹ ہے۔ یعنی تمام علاج معالجہ جو ہے وہ مکمل فری ہے؟ جو ہاں جی، یہاں پہ جو بھی علاج ہوتا ہے یا جو بھی میڈیسن یا چیک اپ وغیرہ ہوتا ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ از فری۔ لوگ جاننا چاہ رہے، پوچھ رہے تھے کہ اس کا جو ٹائمنگ ہے آئی کیمپ کی یونٹ کی، تو وہ کیا ٹائمنگ ہوتی ہے اس کی؟ یہ 8 to 2 ہوتی ہے، 8 سے 2 بجے تک۔ ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں آپ؟ ہاں، منڈے ٹو جو ہوتا ہے سیٹرڈے، منڈے سوموار سے ہفتے تک، ہاں جی۔ صرف اتوار کی چھٹی ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، تو باقی جو کے حوالے سے ہوتا ہے، جن لوگوں کو آپریشن کرنا پڑ جائے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ جو پیشنٹس وغیرہ کی، جن کی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جن کو کیٹریکٹ وغیرہ ہوتا ہے، موتیا وغیرہ، اس کا آپریشن وغیرہ کے لیے کیمپ لگتے ہیں نا مسلم ہینڈ کی طرف سے، ان کا آپریشن فری ہوتا ہے، اس میں لینس وغیرہ فری ہوتا ہے، ان کو میڈیکیشن جتنی بھی ملتی ہے وہ فری ملتی ہے۔ اس کے بعد آپریشن کے بعد جب وہ پیشنٹس واپس آتے ہیں، ان کا چیک اپ وغیرہ ہوتا ہے دوبارہ ویک کے بعد، کچھ کا 2 ویکس کے بعد، اس طرح ان کا پراپر چیک اپ وغیرہ سارا کچھ فری ہوتا ہے۔ یہاں پہ کوئی اس طرح کی کوئی وہ نہیں کہ یہاں پہ صرف عورتوں کا چیک اپ ہوگا یا صرف مردوں کا چیک اپ ہوگا یا صرف بچوں کا ہوگا؟ کوئی اس میں لحاظ نہیں ہے کسی چیز کا؟ نہیں، سب میل ہوں فیمیل ہوں چلڈرن ہوں، سب پیشنٹس یہاں پہ چیک کرواتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اس وقت میرے ساتھ ڈڈیال فیسٹیول کے چیئرمین اور کنٹری ہیڈ برطانیہ کے استنبول میں ہیں راجہ سکندر علی صاحب، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، جنہوں نے یہاں پہ آج افتتاح کیا۔ ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیا حال ہے؟ الحمد للہ ٹھیک سر ٹھاک۔ آج آپ نے آئی کیمپ کا یہاں پہ افتتاح کیا ہے، عوام الناس کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں؟ اچھا، تھینک یو ویری مچ۔ فرسٹ آف آل، یہ آئی یونٹ اسٹیبلش ہوا ہے، تو آج شاید یہ کیمپ اس لیے لگ رہا کہ ہم نے اس کی آفیشیل اوپننگ کی ہے، تو اس وجہ سے اوپننگ کے ذریعے یہ جو سامنے مسلم ہینڈس کا اسکول ہے، وہاں سے بچے بھی آئیں، تاکہ ہم یہ جو آئی ایگزامینیشن کی اسکریننگ ہوتی ہے وہ صرف اسٹیٹک نہ رکھیں، اسکولوں تک بھی پہنچائیں۔ اور یہ مسلم ہینڈس نے جو یہاں میرے خیال میں لگ بھگ 3 مہینے پہلے شروع کیا تھا، تو آج یہ پچھلے 3 مہینے بیسکلی پائلٹنگ تھی کہ ہمیں ایک پیٹرن کا پتہ چل جائے، ٹرینڈ کا پتہ چل جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہاں یونٹ اسٹیبلش ہو گیا ہے۔ پلس سب سے جو ضروری یہ تھا کہ فیمیل آپٹھالمولوجسٹ، میں اکثر دیکھتا ہوں کہ پاکستان میں بہت سارے جو رورل ایریاز ہوتے ہیں، وہاں سے ہماری فیمیل ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں کہ کوئی اسپتال لے جائے گا تو میں چیک کراؤں گی۔ تو جب پتہ چلا کہ یہاں فیمیل بھی ہیں اور سروسز پرووائڈ ہو رہی ہیں، تو ان کو یہ ایک مزید فیسلٹی مل جاتی ہے کہ وہ خود بخود بھی اپنی آئیز چیک کرا لیں۔ تو چیکنگ سے وہ کہتے ہیں نا، اٹس کمپریہنسو سروس یہ مسلم ہینڈس جو پرووائڈ کر رہے ہیں، آئی اسکریننگ سے لے کر آئی کیٹریکٹ سرجری کے ریموول تک، اور بیسک گلاسز فار ایوری بڈی۔ سو فرسٹ آف آل تو میرا پیغام تو یہ ہے کہ ابھی الحمدللہ یعنی 72 سال کے بعد ڈڈیال میں ایک پرمننٹ بیسس پر مسلم ہینڈز نے یہ آئی یونٹ بنا دیا۔ سو ایک تو مسلم ہینڈز کو اس کے بارے میں مبارک ہو، دوسرا جو ڈڈیال کی عوام اور جو سب دوست یہاں ہیں ان کو بھی مبارک ہو کہ ابھی مجھے پتہ تھا کہ یہ باہر سے کچھ آتے تھے ہفتے میں 1 دفعہ یا 2 ہفتہ آپٹومالوجسٹ، وہ ہمارے جو کہتے ہیں نا پٹواری میں متھاجی ختم ہو گئے،
अभी यहाँ एक इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंटली फंडेड आई यूनिट है, फ्री सर्विसेज हैं। पहले होता था यहाँ पे लोगों को 2-2 3-3 इंतज़ार करना पड़ता था कब आई कैंप लगे, लेकिन अब ये हुआ है कि यहाँ पे इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, जब लोगों को सहूलियत होती है वो आ जाते हैं चेक करवाने के लिए। क्या इसी तरह दीगर इलाकों में भी इस तरह के आई कैंप का इनेकाद होना चाहिए? इंतज़ार की जो बात है वो मुझे उम्मीद है कि डिसिप्लिन फिर भी रहना चाहिए, कि जो ज़रूरी चीज़ होती है वो ज़रूरी होती है, सेहत बहुत ज़रूरी है। तो अब ये नहीं कि जी वो यूनिट लग गए आज नहीं तो कल चले जाएंगे। अब पहले ये होता था कि लोग 2-2 हफ्ते पहले ही रफ्तार में लग जाते थे कि डॉक्टर आएंगे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मौजूद हैं, आवाम से उम्मीद है कि डिसिप्लिन तरीके से वो आएँ, आँखों को प्रायोरिटाइज़ करें, क्योंकि ये खुदा की सबसे बड़ी नेमत है। खाना ना टेस्ट हो तो कोई मसला नहीं, सुन ना सकें तो चलो हाथ चल जाता है, लेकिन जो अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है वो है नज़र। तो इसको प्रायोरिटाइज़ करें, यूनिट में आएँ, इसको इस्तेमाल करें। ये सर्विसेज कितने दिन 7 डेज़ अ वीक और 6 डेज़ अ वीक यहाँ मौजूद होंगे। जो दूसरी आपने कहा कि क्या ये बाकी जगहों में भी होगा, कुछ दिन पहले मैं बंगरीला गया था, वहाँ आई यूनिट इस्टेब्लिश हुआ है, वहाँ भी इसी तरह का बेहतरीन मज़ीद और भी 6 यूनिट्स जो हैं वो इस्टेब्लिश होंगे या हो चुके हैं। तो मुकम्मल क्या प्लान है सलमान? साहब आप बता सकते हैं कि कौन से 5 अजला में आपने ये काम की? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं सिकंदर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी रिक्वेस्ट पे तशरीफ़ लाए और ऑफिशियली आज इस यूनिट की ओपनिंग की है। डडियाल के अलावा हमारे डिस्ट्रिक्ट बिम्बर में लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो समानी का इलाका है, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल समानी में हमने एक यूनिट इस्टेब्लिश किया है। इसी तरह तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हजीरा, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल तड़खल, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल सेंसर डिस्ट्रिक्ट कोटली में। ये तकरीबन 6 यूनिट्स हैं कुल मिला के, जिनमें से एक मीरपुर में एक लोकल चैरिटेबल हॉस्पिटल है बंगड़ीला में, वहाँ पे इस्टेब्लिश किया हुआ है जी। यहाँ पे एक्सटेंसिव आई केयर सर्विस जो है वो प्रोवाइड की जा रही हैं। डडियाल की आवाम के लिए कोई पैगाम देना चाहिए, ख़ास कोई पैगाम हो? पैगाम तो आवाम मुझे देती रहती है लेकिन मेरा पैगाम ये है कि देखें, हमारे जो खित्ते में तकरीबन हर 10 में से 7 लोग 25 साल की उम्र से कम है। ये नौजवानों का हिस्सा है। तो मैं चाहता हूँ कि नौजवान जो होते हैं तरक्की वही करते हैं अपने मुल्क की, ज़िम्मेदारी के साथ काम करें, ज़िम्मेदारी के साथ। और मैं एक कहानी सुना देता हूँ आपको फ़ौरन। एक हमारे अमेरिका में बहुत बड़े जनरल हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरी जो हैबिट है, फर्स्ट थिंग मैं जब उठता हूँ तो मैं अपना बिस्तर खुद दुरुस्त करता हूँ, क्योंकि अगर मैं अपना बिस्तर दुरुस्त नहीं कर सकता तो मुल्क को मैं कैसे दुरुस्त करूँगा। ये छोटी छोटी जो हैबिट्स हैं मैं चाहता हूँ कि नौजवान अपनाएं और अपना जो कल्चर है वो खुद से जिएं। अंग्रेज़ी में कहता हूँ योर कल्चर स्टार्ट्स विद यू। मेरी अपील बेसिकली नौजवानों के लिए है कि ये आपकी ज़िम्मेदारी है इस खित्ते को कामयाब करना, कामयाब डडियाल, कामयाब मीरपुर, कामयाब आज़ाद कश्मीर। मेरी उम्मीद है कि नौजवान सब मिलकर तो इस खित्ते को कामयाब करेंगे। तो जी इनका यही कहना था कि यहाँ पर बिला तखसीस तमाम मरीज़ों का इलाज जो है वो बिला मुआवजा होता है, किसी से 1 रुपये के चार्जेस वसूल नहीं किए जाते। अब मुझे दें इजाज़त, फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाली तमाम तर वीडियोज़ बर वक्त मिल सकें।